بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے الفاظ کو احساس کی صورت کسی اور جو منظر پہ، تصویریں بھی بنائے کسی انسان پہ، کسی کینوس پہ اترتے دیکھا ہے؟ کبھی حسن کو، لطافت کو، نفاست کو، کردار کو، تہذیب کو یا کسی تمدن کو زمین پہ ایک وجود میں، ایک شکل میں، ایک حیثیت میں دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو یقین کیجئے آپ کو نور محل دیکھنے کی بہت زیادہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ آپ کو ضرورت ہے دیکھنے کی، آپ کے شعور کی ضرورت ہے، آپ کے شعوری ارتقاء کی ضرورت ہے، آپ کے تمدن کی، آپ کی تہذیب کی، آپ کی ثقافت جو آپ کے ذہن میں، آپ کے پردہ خیال پہ، آپ کے پردہ احساس پہ پنپ رہی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ آپ کو نور محل دیکھنا چاہیے۔ اور اگر رات ہو، آدھی رات کا وقت ہو، چاند چمک رہا ہو اور سامنے نور محل اس طرح استادہ ہو، ایک 3-4 صدیوں کی ایک مکمل تہذیب کی تاریخ کی صورت میں، تو یقین کیجئے شعوری عیاشی کا اس سے بڑا ذریعہ، اس سے بڑا وسیلہ، اس سے بڑا موقع کوئی میرے خیال میں ممکن نہیں۔ نور محل نواب صادق پنجم نے 20ویں صدی کے اوائل میں بھاولپور میں تعمیر کروایا تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ ڈیرہ نواب میں قیام پذیر تھے اور وہیں پہ ان کا صادق گڑھ پیلس ہے، جس کے اندر وہ رہائش پذیر بھی تھے اور سارے جو حکومتی معاملات تھے وہاں سے چلاتے تھے۔ یہ انہوں نے 20ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی۔ جیسے ہی آپ نور محل میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ اس گیلری میں پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی جس پہ اس محل کی تاریخ اور اس کے متعلق دستاویزاتی فلمز وغیرہ جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے آپ اس گیلری سے نکلتے ہیں، اس چھوٹے ہال سے نکلتے ہیں، تو سامنے یہ پہلی گیلری ہے اور اس گیلری کے آگے جو ہے وہ دربار ہے۔ یہاں پہ اس ریاست کی، اس تمدن کی مکمل تاریخ جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں لیکن یہ بند ہے، اور باقی یہ اس دور کی چیزیں، پکچرز اور باقی تمام چیزیں بڑے خوبصورت سلیقے سے محفوظ کی گئی ہیں۔ ریاست کی تاریخ چھوٹے چھوٹے بورڈز پہ جو ہے وہ کندہ کر کے یہاں پہ آویزاں کی گئی ہے، جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ سے، تمدن سے، تہذیبوں کے ارتقاء اور خاص طور پہ پنجاب کے، بلکہ پاکستان کے اس تہذیب جو ریاست بہاولپور میں جس نے ایک ارتقاء حاصل کیا عباسیوں کے دور میں اور اس کے بعد یہ پاکستان میں ضم ہوئی، اس سے دلچسپی ہے تو آپ کو یقین کریں آپ کو پوری ریاست بہاولپور کا ایک مکمل ٹور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ میں نے ہائی ریزولوشن کیمرہ سے اس کی تقریباً تمام ویڈیو بنائی ہے، تو جس جگہ پہ بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو آپ ویڈیو پاز کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جس طرح اس کی مہریں ہیں، نشانات ہیں، پیلیکن جو ہے یہ ریاست کا نشان تھا، اور یہ سامنے جو ہے یہ وہ مین ہال ہے جہاں پہ نواب صادق اپنا دربار منعقد کیا کرتے تھے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی چلتی رہے گی، یہ تصویریں بھی چلتی رہیں گی، یہ
دربار کے آگے والی گیلری، اور اس کے بعد پھر آگے مکمل طور پر اس دور کے نوابوں کے نوادرات، ان کی تاریخ، ان کے ہتھیار، ان کی بکس، لباس، ان کا خوابگاہ، سارا کچھ مکمل جو ہے نا تفصیل سے اس میں آئے گا۔ یہ تھوڑی سی میں یہاں پہ تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان بنا اس وقت یہ ریاست ایک آزاد ریاست تھی۔ بعد میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور الحاق کے بعد جس وقت 1 یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تو ریاست بہاولپور جو تھی وہ جو مشرقی پاکستان والا یونٹ تھا، مغربی پاکستان والا یونٹ تھا، اس میں شامل تھی۔ بعد میں جس وقت 1 یونٹ ختم ہوا تو باقی صوبے تو علیحدہ ہو گئے، لیکن جو ریاست بہاولپور تھی اس کو پنجاب نے اپنے زیر سایہ کہہ لیں یا پنجاب میں شامل کیے رکھا، اس کو علیحدہ نہیں کیا صوبے کے طور پہ۔ یہ تمام ان نوابوں کی تصویریں ہیں جنہوں نے یہاں پہ ریاست کی کمان سنبھالے رکھی۔ یہاں پہ نیچے ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے ساری مکمل طور پہ، ان کی پکچرز وغیرہ بھی یہاں پہ آویزاں کی گئی ہیں۔ یہ بعد میں تقریباً 30 سے 35 سال، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ تقریباً 40 سال تک جو ہے ریاست کا جتنا ڈھانچہ، بنیادی ڈھانچہ تھا، اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان جو تھی اس نے اس کو اپنی مطلب سرپرستی میں لے لیا اور حکومت پاکستان کے زیر استعمال رہا۔ لیکن یقین کیجئے کہ اس کی بہت ہی خراب حالت ہو گئی تھی اس دور میں۔ تو بعد میں یہ پاکستان آرمی نے اس جو تھا، یہ نور محل تھا، اس کو رینوویشن کروائی اور اس کے بعد زائرین کے لیے اس کو کھول دیا۔ وہ تمام لوگ جن کو تاریخ سے دلچسپی تھی، یا میرے جیسے وہ من چلے جو پرانی تہذیب کا ایک احساس لینا چاہتے تھے، ان تمام لوگوں کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے انہوں نے کھول دیا۔ یہ دن کو 10 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک کھلا رہتا ہے، اور کوئی بھی یہاں پہ آ کے اس کو وزٹ کر سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا تاریخ کی۔ ریاست، ہم نے اپنا جو تھا اس دفعہ کا ٹور ریاست بہاولپور کے لیے پلان کیا تھا، اور اس ٹور کا جو تھا پہلا وزٹ جو تھا ہمارا وہ نور محل سے سٹارٹ ہوا۔ ہم جیسا کہ ہمیشہ ہر جگہ پہ لیٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم جس وقت پہنچے اس وقت تقریباً محل بند ہونے میں کوئی 8 سے 10 منٹ رہتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی، اور مجھے نہیں پتہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ ہم محل میں گئے، محل کو مکمل طور پہ اندر سے دیکھا۔ یہ مکمل ڈاکیومنٹری میں نے شوٹ کی اس کی، اور اس کے بعد یہ بہاولپور گیلری جس طرح آگے اس کے اندر مکمل ریاست کے بارے میں جو ہے نا تمام چیزیں بڑے سلیقے سے رکھی گئی ہیں، سجائی گئی ہیں۔ ابھی یہ ہر اس کے اندر آئیں گی آہستہ آہستہ کر کے۔ یہ میں نے ہر اس کے اوپر فوکس کیا ہے تاکہ آپ ویڈیو پاز کر کے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے اندر ریاست کے سارے کارنامے، ریاست نے جو کچھ کیا اپنے تہذیب کو بڑھانے کے لیے، تمدن کو بڑھانے کے لیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے۔ اور یہ محل جو ہے یہ اٹ سیلف مطلب ایک سائنس کا ایک نادر نمونہ ہے۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنی نفاست سے اور جیومیٹری کی کتنی مائنر ڈیٹیل، مطلب چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا، اور اس کو پھر مکمل تعمیر کیا گیا۔ ہم نے بہت بڑے بڑے شاہکار ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تعمیر ہوئے، لیکن یقین کیجئے کہ یہ جو ریاست بہاولپور کے نوابوں نے جو شاہکار تخلیق کیے ہیں، میرے خیال میں دنیا میں ایسے شاہکار کم ہی تخلیق ہوئے ہیں۔ ہمارے اس ٹرپ کے اندر جس طرح باقی ڈاکیومنٹریز جو ہے نا میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا، تو اس کے اندر آئیں گے۔ جس وقت ہم صادق گڑھ پیلس میں گئے تو یقین کیجئے کہ میں کچھ وقت کے لیے وہاں پہ خاموش ہو گیا، اور میرے سے مطلب وہ حسن جو تھا مجھے اپنے اندر اتارنے میں بہت وقت لگا۔ اتنا کمال اس کی ڈیزائننگ تھی۔
خیر اس کی تفصیلات اس وقت آئیں گی، فی الحال ہم اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ یہ تمام بورڈز کے اوپر جو ہے ہر چیز جو ہے نا وہ علیحدہ طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ریاست بہاولپور کی، تو ہم نے جو اس دفعہ ٹرپ پلان کیا تھا اس کے اندر ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، اور رات کو جب ہم پہنچے تو ہمیں انٹری مل گئی محل کے اندر، اور ہم تقریباً 11 بجے تک ہم نے یہ محل دیکھا، وقت لگایا اس کے اوپر۔ اور بعد میں جب میں خود یہ ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں خود حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنا حسن، اتنی نفاست اس دور میں، کیا کمال لوگ تھے جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا، جنہوں نے اس کو مطلب تعمیر کیا، اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا سب نے۔ یہ تمام ایک ایک جو پکچر لگی ہوئی یہاں پہ وہ اپنے اندر ایک مکمل تاریخ ہے، اپنے اندر جو ہے نا یہ ایک ویڈیو کی نہیں ہے، یہ اس ایک ایک پکچر کے اوپر ایک ایک ڈاکیومنٹری بن سکتی ہے۔ تو ہم نے یہ وزٹ کیا اس کا، اور اس کے بعد پھر ہم باہر جا کے بیٹھ کے محل کے سامنے، یقین کیجئے میں پورا سوا گھنٹہ جو ہے ساری لائٹس آف ہو گئی تھیں، بالکل اندھیرا ہو گیا تھا، بالکل چند ایک سیکیورٹی لائٹ صرف آن تھی۔ یہ اس دور کے ان کے زیر استعمال جو ہتھیار تھے، جنگی ہتھیار، وہ سارے اور یہ میڈلز ان کے، تو محل کی بھی ایون لائٹس جو ہے وہ آف ہو گئی تھیں، یہ بائنٹس جو رائفلز کے اوپر لگتے ہیں۔ اور میں کافی دیر محل کے سامنے بیٹھا رہا۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ہے نا ایک بالکل بلو بیک گراؤنڈ میں جو محل کی پکچر ہے وہ سٹل میں نے اس وقت بنائی تھی، اور میں کافی دیر بعد میں اس پکچر کو دیکھتا رہا، اور مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے، بہت ہی انتہائی کمال درجے کا۔ تو ہم وہاں کافی دیر بیٹھے رہے، پھر وہاں پہ میں نے پیانو بجانا سٹارٹ کر دیا، پھر دو چار اور لوگ آ گئے، ان کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ پھر ہم نے بیٹھ کے کافی بھی انجوائے کی اس کے سامنے۔ اور یقین کیجئے کہ شعوری عیاشیوں میں جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا، ایک بہت بڑی عیاشی جو ہے نا رات کے 12 بجے مکمل چاند کی روشنی میں اس کے سامنے بیٹھ کے کافی پینا بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی ان چند حسین، اچھا یہ دیکھیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس دور میں اے سی نہیں ہوتے تھے، لیکن محل کے اندر ٹھنڈک کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ایسا انڈر گراؤنڈ کولنگ سسٹم ڈیزائن کیا تھا۔ یہ بعد میں ہم جس وقت سینٹرل لائبریری گئے، سادے گڑھ پیلیس گئے، باقی بھی جگہوں کے اوپر گئے، یہاں پہ نور محل میں بھی اتنا زبردست نظام ہے یہ کولنگ کا کہ چاہے دن کو 45 ڈگری بھی ٹمپریچر ہو باہر، لیکن اندر آپ کو جو ہے نا 20 سے 25 ڈگری ٹمپریچر ہی ملتا ہے۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے کس طرح سوچا ہوگا۔ یہ ان کی آرکائیو ہے، گیلری ہے، یہاں پہ جو ہے نا اس کی مختلف لوگ جو آئے یا جن کے ساتھ سے ملے ان کی پکچرز وغیرہ یہاں پہ فریم کرا کے لگائی گئی ہیں، اور یہاں پہ پاکستان آرمی کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کی صبح کی تصویر، کیا لوگوں کو اس وقت احساس ہوگا، کیا وہ لمحہ ہوگا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ تو آرمی نے اس کو انتہائی احسن طریقے سے محفوظ کیا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو محفوظ کیا ہے، اور یہاں پہ اس کا انتظام انسلام جو ہے وہ بھی بہت ہی احسن طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اس رات کی، کیا حسین رات تھی۔ پتہ ہے انسان زندگی میں محبت تو شاید ایک ہی بار کرتا ہے، لیکن وہ محبت انسان پہ وارد جو ہے وہ کچھ کچھ لمحات میں ہوتی ہے۔ یہ 7 نواب کی خوابگاہ ہے، اس کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے۔
وہ محبت انسان پہ کچھ خاص لمحات میں وارد ہوتی ہے، آسمان سے وہ احساس اترتا ہے جو انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اور اگر آپ خود شناسی کے اپنی دریافت کے مسافر ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ ایک اسی طرح کی جو ہے نا پورے چاند کی رات اس محل کے سامنے ضرور گزاریں۔ یقین کیجیے آپ پہ محبت اترے گی، آپ پہ احساس اترے گا، آپ کے جو احساس کی زمین ہے اس میں ارتعاش پیدا ہوگا، آپ کی راہیں کھلیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اندر سے وہ کچھ نکلے گا جو آپ نے خود بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ چیز میرے اندر موجود تھی۔ یہ اس دور کی تاریخ ہے، اس کی مہریں ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کے جھنڈے ہیں، ان کا سارا کچھ یہاں پہ محفوظ ہے۔ تو وہ محبت کا جو احساس ہے، ہم کہتے ہیں کہ تاج محل محبت کا استعارہ ہے۔ یقین کیجئے اگر آپ یہ جس طرح نور محل ہے اور پھر بعد میں سادہ گڑھ پیلس بھی آئے گا آگے، انشاءاللہ میں اس کا بھی جو ہے ویڈیو کمپلیٹ کر کے لگوں گا۔ یہ محبت کے استعارے نہیں ہیں، یہ محبت کی حقیقتیں ہیں۔ استعارہ سے بڑھ کے ہے یہ چیز۔ آپ یہاں پہ جب موجود ہوتے ہیں آپ اس احساس کے معرفیہ کے اندر جذب ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ احساس اپنی زمین سے آپ کے پاؤں باہر نہیں آنے دیتا ہے، آپ کو وہ اپنے اندر جکڑ لیتا ہے اور آپ اس تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ وقت آپ کو دھکیل کے ماضی میں لے جاتا ہے، آپ پہ وہ سب کچھ بیت رہا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ابھی کسی طرف سے نواب کی سواری آ رہی ہوگی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، دیواروں میں آج بھی ان کی سرگوشیاں محفوظ ہیں۔ یقین کیجیے آپ صرف اس کو محسوس کرنے والے ہوں۔ یہ اس سارا یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کو اس دور میں لے جاتی ہیں، کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ اور میں کچھ دن پہلے ایک بندے سے بات کر رہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ اتنے باکمال قسم کے لوگ کس طرح پورے برِ صغیر سے اور آل اوور دی ورلڈ ان نوابوں نے ریاست کے اندر لا کے بسائے ہوں گے، اور یہاں پہ انہوں نے ان کے ہاتھوں سے یہ شاہکار تخلیق کروائے ہوں گے۔ کمال ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ اس دور کی جو ہے نا اس کی آرمی کی یونیفارمز وغیرہ سیو کی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ۔ اور ایک اور مزے کی بات، یہ لوگ جو تھے، یہ نواب مطلب خاص طور پہ یہ نواب صادق پنجم جو تھے، مطلب یہ انسان اپنے جذبوں میں اتنا سچا تھا کہ اس نے ریاست کو ایک مکمل طور پہ فلاحی ریاست میں ڈھال دیا تھا، اور اس کا ماڈل جو ہے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، ریاست کا نقشہ، ریاست کے ہاسپٹلز، بورڈنگ سکولز، سکولنگ سسٹم، نہری نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، ریلوے کا نظام، سارے کے سارے آپ یقین کریں گے اس نے برٹش جو تھے ان کو اس نے مطلب انگلینڈ سے اس نے بندے منگوا کے یہ سارے ڈیزائن کروائے، ان کو امپلیمنٹ کروایا آن گراؤنڈ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ یہ دیکھیں یہ لکڑی بھی ہے جس سے یہ تعمیر کیا گیا تھا، وہ بھی اس نے محفوظ کر کے یہاں پہ اس کی کچھ چیزیں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مکمل طور پہ یہاں پہ موجود تھا، چل رہا تھا، اور ایک مکمل فلاحی ریاست کی صورت میں جو ہے نا وہ اس کی شکل میں لے کے آ گیا تھا۔ پھر اس نے جو ہے نا یہ پاکستان میں ضم کر دیا۔ آج کل کی سال میں اس کا تذکرہ جو ہے، جس وقت ہم سادہ گڑھ پیلس کی ویڈیو بنائیں گے
اس میں مکمل تفصیل سے اس چیز کا تذکرہ کروں گا کہ آج کل یہ ریاست کس حال میں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر احساس ہے تو آپ اس دور میں 1940s کے دور میں ریاست بہاولپور کو جا کے محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ اس دور کے زیورات ہیں۔ ایک مرقع حسن ہے، اس کو ہم نے اپنے اندر اتارا اور اس کو آپ لوگوں کے لیے پیش کر دیا۔ ہمارے ساتھ مزید ریاست کی تمام ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔